بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا افسانہ لے کر آئے ہیں جس کا ٹائٹل ہے جئیں ہم کس کے لیے۔ تو شروع کرتی ہوں۔ وہ میری دوست تھی، بہت ہی پیاری سی من موہنی سی لڑکی تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ ہم سب پیار سے اس کو آشی پکارتے تھے۔ آج بھی ان دنوں کو یاد کرتی ہوں جب ہم ساتھ پڑھا کرتے تھے تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے، کیونکہ وہ بہت بھولی بھالی اور معصوم تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی قسمت ایسی ہوگی۔ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی، مگر اس کی عادتیں اس قدر سلجھی ہوئی تھیں کہ غربت میں جو عیب ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں تھے۔ اس کا باپ غریب ضرور تھا مگر خوددار تھا، محنت مزدوری کرتا اور اپنے بچوں کا پیٹ رزق حلال سے بھرتا تھا۔ غربت میں بھی خدا نے عائشہ کو حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ اس کا کوئی بھائی نہ تھا، جس کا غم اس کے باپ کو بہت تھا۔ مفلسی میں تو بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، ان کو پالنا ہی ایک امتحان ہوتا ہے، پھر تعلیم دینا اور شادیاں کرنا ایک غریب آدمی کی کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی سبب تھا کہ اس کا والد اکثر کہا کرتا تھا کہ 4 بیٹیاں ہونے کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ان میں سے ایک اگر خدا بیٹا بنا دیتا تو یہ ٹوٹی ہوئی کمر پھر سے جڑ جاتی۔ بیٹا نہ ہونے پر اکثر میاں بیوی کی لڑائی بھی ہو جاتی تھی، اور دین محمد بیوی کو کہتا تھا اگر میں کچھ آسودہ حال ہوتا تو یقیناً دوسری شادی کر لیتا بیٹے کی خاطر، مگر اب تو میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مفلسی میں تن ڈھانپنے اور پیٹ بھرنے کے لیے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں، اور دوسری بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اور تجھ کو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ بھلا کیوں دینے لگا؟ پہلے کنبے کو تو پال لے۔ بس ایسی ہی چکچک جب ان میاں بیوی کے درمیان ہوتی تو عائشہ بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ تب وہ اسکول میں آ کر گمسم ہو جاتی۔ میں اس سے پوچھتی کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھیں نمناک ہوتی اور کہتی مریم دعا کرو کہ خدا مجھے ایک بھائی دے دے، ورنہ امی ابو کی لڑائی یوں ہی ہوتی رہے گی۔ بھائی ہو کے بہن کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑھے لکھے گھرانوں میں فرق نہیں پڑتا، مگر ہمارے جیسے گھروں میں بیٹے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ والدین کے لیے بھائی بڑھاپے کا سہارا ہی نہیں، بہنوں کے لیے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے گھرانوں میں فرق نہیں پڑتا، مگر ہمارے جیسے گھروں میں بیٹے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ والدین کے لیے بھائی بڑھاپے کا سہارا ہی نہیں، بہنوں کے لیے بھی محافظ ہوتے ہیں۔ امیر کی بیٹی کی حفاظت دولت سے ہوتی ہے تو غریب کی بیٹی کا تحفظ بھائی کرتے ہیں۔ عائشہ ایسی فلسفانہ باتیں کرتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ وہ بہت ذہین تھی، قدرت نے اسے اچھا ذہن تحفے میں دیا تھا، لیکن وہ بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کے ایک ماموں اور خالہ پڑھے لکھے تھے، اور انہی کی وجہ سے اس کو بھی سکول جانا نصیب ہوا تھا، ورنہ اس کے ددیال والوں نے بڑی مخالفت کی تھی کہ ہمیں عائشہ کو نہیں پڑھانا، ہمارے یہاں لڑکیاں نہیں پڑھا کرتی۔ دنیا کہاں جا رہی ہے مریم؟ ہمارے خاندان والے وہیں کے وہیں ہیں، کنویں کے مینڈک، وہ جھنجھلا کر کہتی۔ جب چچا پھپھو آتے ہیں مجھے چھٹی کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ ابو کے کان نہ بھریں، ورنہ وہ میرا اسکول جانا بند کروا دیں گے۔ بیچاری عائشہ کو بڑے مسائل درپیش تھے جو ہمیں نہیں تھے۔ مثلاً اس کے پاس ایک ہی یونیفارم تھا جس کو روز رات کو اس کو دھونا پڑتا تھا، کیونکہ صبح وہی دوبارہ پہن کر اسکول جانا ہوتا تھا۔ اگر کبھی صابن گھر میں ختم ہو جاتا تو وہ اسکول یونیفارم کو خالی پانی سے کھنگال کر صاف کرتی تاکہ کم از کم پسینے کی بو نہ رہے۔ اس کے پاس ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، لہٰذا وہ کوئلے کا منجن خود گھر میں بنا کر رکھتی تھی اور صبح سویرے اس منجن سے دانت صاف کرتی۔ کاپی و پینسل وغیرہ کے لیے ہمیشہ تنگ رہتی تھی۔ اگر جوتا ٹوٹ جاتا تو بکسوئے سے جوڑ کر پہن لیتی، مگر وہ پڑھائی میں طاق اول نمبر تھی۔
اس لیے اس کی عزت کپڑوں سے نہیں، اس کی اپنی لیاقت سے تھی۔ پھر وہ حسین اس قدر تھی کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو، گویا خدا نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے فرصت میں بنایا تھا۔ سچ ہے، اللہ پاک بے نیاز ہے۔ اگر وہ کسی کو کسی شے سے محروم رکھتا ہے تو دوسری نعمت سے نواز دیتا ہے۔ عائشہ میں سیرت کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ بے پناہ اعتماد تھا۔ وہ جب مباحثوں اور تقریری مقابلوں میں حصہ لیتی تھی تو نمبر 1 ہوتی تھی۔ غربت کے باوجود وہ اعتماد کی دولت سے مالا مال تھی۔ وہ غربت کے حلیے میں بھی امیر نظر آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر بات میں آگے آگے ہوتی تھی اور احساس کمتری اس کو چھو کر بھی نہیں گیا تھا۔ ہم نے اکٹھے میٹرک پاس کیا۔ عائشہ نے میٹرک میں ٹاپ کیا تو سبھی قریبی عزیز اس کے باپ کے سر ہو گئے کہ لڑکی کو اسکالرشپ ملے گا، تم پر بوجھ نہ رہے گا، اس کو کالج میں پڑھاؤ، پڑھ لکھ کر تمہارا بازو بنے گی، کچھ بن جائے گی تو تیرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ تمہارا بیٹا نہیں ہے تو یہی تمہارا بیٹا ہے، اس کو بیٹا سمجھ کر پڑھنے دو کیونکہ لائق بچی ہے۔ غرض سب لوگوں کے کہنے سننے پر باپ راضی ہو گیا اور اس کو کالج جانے دیا۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں اس وقت صرف ایک ہی کالج تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ لڑکیوں کے لیے الگ سے کوئی گرلز کالج نہیں تھا۔ ہمارے کالج میں ایک کامران نامی لڑکا پڑھتا تھا جو کہ ایک امیر ترین باپ کا بیٹا تھا۔ اس کے والد کی بہت ساری زمین اور جائیداد تھی۔ کامران کی ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ کو امارات کا بہت غرور تھا کیونکہ دولت تھی کہ گھر میں سمانی ہی نہیں تھی۔ کامران کے باپ کا نام قائم خان تھا۔ وہ ایک بڑا آدمی تھا اور اس کی بد خصلتوں کو علاقے کے سارے لوگ جانتے تھے۔ تاہم اس کے سیاسی اثر و سوگ کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس کے منہ کو آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ کامران کا باپ دن رات رنگینیوں میں گم رہتا۔ وہ اپنے نفس کو خوش کرنے میں اس قدر غافل ہو چکا تھا کہ اپنے بیٹے کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ کامران پڑھ رہا ہے یا نہیں اور اس کی کلاس میں کیا پوزیشن ہے۔ باپ کی اس غفلت کی وجہ سے کامران من مانی زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ کالج ضرور جاتا تھا مگر تفریحاً۔ پڑھنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ایک امیر باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے لڑکیاں بھی اس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں اور اس سے دوستی کی خواہاں رہتی تھیں۔ یہ چند مطلبی لڑکے تھے جو کھیل کود کو اپنا شعار سمجھتے تھے۔ انہی میں ایک بلال اور دوسرا کمال تھا اور تیسرے دوست کا نام عمار تھا۔ کامران بذات خود برا لڑکا نہیں تھا۔ وہ پڑھنا چاہتا تھا مگر ماں نہیں تھی اور باپ بھی گھر میں اکثر غیر موجود ہوتا تھا۔ صرف ملازم ہوتے تھے جن سے وہ کیوں دبتا۔ بس وہ کالج کے بعد اپنے تینوں دوستوں کو گھر لے جاتا جہاں نوکر کھانا کھلاتے اور یہ دوست روز دعوت اڑاتے، VCR پر فلمیں دیکھتے، پھر یا فٹ بال کھیلتے۔ یوں کامران کو پڑھنے یا کالج کا کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تبھی اس کی تعلیمی پوزیشن روز بروز کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی۔ اساتذہ بھی اس کی شاکی رہنے لگے تھے۔ کامران کے دوست خود پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے پڑھنے دیتے تھے، حتیٰ کہ کالج آ کر بھی کلاس میں آنے اور پیریڈ اٹینڈ کرنے کی بجائے وہ اس کو میدان میں لے جاتے اور فٹ بال کھیلتے۔ یوں کامران کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہوتا گیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں اور عائشہ کلاس کی طرف جاتے ہوئے گراؤنڈ سے گزر رہے تھے کہ کامران کے دوست نے اتنی زور سے فٹ بال پھینکی کہ بال سیدھے عائشہ کے سر پر لگی۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ تبھی وہ بال لینے آ گئے تو عائشہ نے ان کو ڈانٹا کہ تم لوگ کیا اندھے ہو کہ کچھ نظر نہیں آتا؟ اگر بال آنکھ میں لگ جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ ہم ذمہ دار ہوتے، کامران کے دوستوں نے کہا۔ تو عائشہ نے جل کر جواب دیا کہ تم خاک ذمہ دار ہوتے، تم جیسے پاگل تو بس ہر وقت فٹ بال ہی کھیل سکتے ہو، ان کو ذمہ داریوں کا کیا احساس؟ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ کلاس کی طرف آ گئی۔ اسی وقت ایک لیکچرر کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے ان لڑکوں کو کھیلتے پایا تو پاس بلا کر کہا کہ یہ کھیل کا پیریڈ نہیں ہے، لہٰذا جاؤ اور جا کر کلاس اٹینڈ کرو۔ تبھی یہ بھی کلاس میں آ گئے۔ اسی وقت لیکچرر اندر آ گئے اور سوالات کرنے لگے۔ سب نے ہاتھ کھڑا کیا مگر کامران اور اس کے دوست گمسم بیٹھے تھے۔
टीचर जानते थे उन लड़कों को कुछ नहीं आता, बस उन्होंने बाकी तलबा को छोड़कर उन्हीं से सवालात शुरू कर दिए। तीनों को बारी बारी खड़ा किया, मगर तीनों में से किसी ने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने आयशा से कहा कि उनको जवाब बताओ। आयशा ने फौरन बताया और वो ये शर्मिंदा हो गए। लेक्चरर ने वार्निंग दी कि अगर तुम तीनों कल तैयारी नहीं करके आए तो मैं आप लोगों को क्लास से बाहर कर दूंगा। पीरियड ख़त्म हो गया तो आयशा ने उनसे कहा कि बेइज्जती कराने से बेहतर है कि पढ़ कर आया करो और हर वक्त फुटबॉल न खेला करो। इस पर कामरान बोला, अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो वादा करता हूँ कि कभी फुटबॉल नहीं खेलूँगा, बल्कि पोजीशन लूँगा और तुमको हरा दूँगा। चलो मुकाबला रहा। आयशा ने इसको चैलेंज किया। हाँ, मुकाबला रहा। उसने भी लहजे की मजबूती से इस चैलेंज को कबूल करते हुए कहा। अगले रोज़ जब क्लास हुई तो कामरान को आयशा के बराबर वाली नशिस्त मिली और वो खेलने भी नहीं गया, मगर जब लेक्चरर ने सवालात शुरू किए तो वो घबराने लगा। आयशा ने उसकी कैफियत देखी तो मुस्कुरा दी, और जब लेक्चरर ने कामरान से सवाल किया वो परेशान होने लगा। तभी आयशा ने सवाल का जवाब पर्चे पर लिखकर उसके आगे रख दिया। उसने जवाब पढ़ा और सर को बता दिया। उस रोज़ से उन दोनों की दोस्ती हो गई। एक रोज़ कामरान ने आयशा से अजीब सवाल कह दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सवाल सुनकर वो उदास हो गई। कहने लगी, कामरान, तुम एक अमीर बाप के बेटे हो और मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ। हमारे और तुम्हारे दरमियान इतना ज़्यादा फ़र्क है कि कम से कम इस जहान में तो हमारी शादी नहीं हो सकती। वो कहने लगा, बस इतनी सी बात है, परेशान ना हो। ये कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में अमीरी गरीबी कोई मानी नहीं रखती। तुम फिक्र न करो, मैं अपने अब्बू से बात कर लूँगा, बस तुम अपनी रजामंदी मुझे बता दो। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ ये वाक़या इधर ही एंड करते हैं। इस अफ़साने का अगला हिस्सा आपको नई वीडियो में इंशाअल्लाह बहुत जल्द सुनाया जाएगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ। अल्लाह आपका हाफिज़ व निगहबान। खुदा हाफिज़।